السلام علیکم، میں ہوں شاہد راجپوت اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے. میرے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ ندیم کیسر. آج ہم بات کریں گے ایشین انڈر 18 بیس بال چیمپئن شپ کے حوالے سے کہ پنجاب پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے اس کو NOC جاری نہیں کیا گیا چائنا کے اندر، جو ایشین جو ہے وہ جونیئر انڈر 18 بیس بال چیمپئن شپ کے حوالے سے. اس حوالے سے ہم ندیم کیسر صاحب سے بات کریں گے کہ ندیم کیسر صاحب کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد صدیق بھائی، آپ نے دوبارہ عزت افزائی کی ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ کل فیڈریشن کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پر ورشن جاری کیا گیا ہے اور فخر علی شاہ جو اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں بیس بال فیڈریشن کے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ NOC نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان کا انڈر 18 ٹیم بیس بال جو ہے ایشین انڈر 18 بیس بال چیمپئن شپ میں شرکت نہیں کر پا رہی، اور بالکل ایمرجنسی والی صورتحال ہے. کیونکہ ایک دن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک دن رہ گیا ہے، کیونکہ جو تائپائی میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں ایشیا بیس بال فیڈریشن کو ہے BFA بیس بال فیڈریشن ایشیا کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کو اس وجہ سے ایک ٹائم دے دیا ہے کہ پاکستان بیس بال فیڈریشن کا ڈسپلن، پاکستان بیس بال فیڈریشن کی جو گروتھ ہو رہی ہے پرفارمنس کے حوالے سے، اور وہ مس کر رہے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بیس بال انڈر 18 ٹیم ایشین انڈر 18 ٹورنامنٹ میں لازمی شرکت کرے. اس لیے انہوں نے پاکستان کو ٹائم دے دیا ہے کہ یہ میرے خیال میں ایکسٹرا ٹائم دیا ہے، باقی ٹیمیں تو پہنچ چکی ہیں. پاکستان کے صرف ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے اور ان کے پیشن کو دیکھتے ہوئے ایسوسیشن کے، تو ان کو ٹائم دے دیا ہے کہ آپ منگل تک، یعنی کہ کل اور آج اگر 2 ستمبر ہے تو 3 ستمبر تک پاکستان کے پاس ٹائم ہے کہ وہاں پر جا سکتی ہے. جو فیڈریشن کی طرف سے ایک ریلیز جاری ہوا ہے ڈیجیٹل میڈیا پر، اس کے حوالے سے یہی انفارمیشن ہے کہ کوئی کاغذات NOC کا کاغذات کی تصدیق کا حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا ہے. وہ کاغذات کی نوعیت کیا، اس کے حوالے سے کچھ نہیں، باقی تفصیلات نہیں بتائی گئیں. لیکن جو بیس بال فیڈریشن پاکستان ہے، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ واضح کیا ہے کہ اپنے ریلیز میں بھی کیا ہے کہ ہم ہر طرح سے پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، اپنے دستاویزات کی چھان بین کے لیے تیار ہیں. آپ جس طریقے سے چاہیں ہمارے کھلاڑیوں کے جو بھی دستاویزات ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. لیکن ابھی تک کل چونکہ جب جاری کیا تو کل سنڈے تھا اور چھٹی کا دن تھا، آج کھل جائے گا، آج سپورٹس بورڈ آفس بھی کھل جائے گا. اور ویسے تو یہ ایسا میٹر تھا کہ جس کو ہنگامی طور پہ بھی اگر رات کو عدالتیں کھل سکتی ہیں تو سپورٹس بورڈ کا دفتر بھی کھل سکتا ہے. ویسے بھی ندیم بھائی، یہ تو جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کا مرحلہ تو جو ہے وہ سلیکشن سے بھی بہت پہلے کر لیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو فیڈریشن کی اس ریلیز سے لگ رہا ہے کہ کھلاڑیوں کی ٹکٹیں یہ وہ سب چیزیں یار اچھا، ان سے تو ٹکٹیں نہیں مانگ رہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا نا، صرف دستاویزات کی چھان بین کا معاملہ ہے، صرف NOC ہے، صرف اجازت نامہ ہے، اجازت نامہ چاہیے، انہیں اجازت نامہ چاہیے. اور پاکستان بیس بال جو بیس بال فیڈریشن پاکستان ہے، یہ ان چند ایک تنظیموں میں سے، ویسے تو میں نے لفظ بول دیا، لیکن خاور علی شاہ ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمایا، جنہوں نے DG اسپورٹس بھی رہے ہیں، MD بھی رہے ہیں، اور بیس بال کے پاکستان میں جدید جو اس وقت شکل نظر آ رہی ہے اس کے بانی ہے. اور وہ مجھ سے 2 دفعہ جب انٹریکشن ہوا کرتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یار ہم تو ان سے جو سالانہ ان کی طرف سے فنڈز ہیں وہ بھی ہم نہیں لیتے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں بہت سارے اتنے وہ قلیل ہوتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی کہنا جو ہے نا وہ نہیں بنتا، جتنے ہمارے اب اخراجات ہو گئے ہیں، پھر ہمیں ان کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں. یعنی یا تو مگر وہ ندیم بھائی ان کی اپنی مراعات کے لیے جو پاکستان سپورٹس بورڈ کے افسران ہیں یا ان کا جو سٹاف ہے، ان کی مراعات کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے، ان کی تنخواہیں اور ان کی پرکش زندگی گزارنے کے لیے تو ان کے پاس فنڈ ہوتے ہیں، مگر جو ان کا کلیدی کردار ہے جس کے لیے ان کو تعینات کیا گیا ہے، اس کے لیے ان کے پاس اکثر ہی فنڈ نہیں ہوتے. اور اس دفعہ تو مسئلہ فنڈ کا ہے ہی نہیں ہے، صرف اجازت نامے کا مسئلہ ہے. تو یہ تو ان کو بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. اور یہ جو ان کی پریس ریلیز سے بھی لگ رہا ہے، وہی میٹر یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آج کل میں انہوں نے دستاویزات نہیں بھیجی ہوئی. ظاہر ہے جب ان کو فیڈریشن کی طرف سے BFA بیس بال فیڈریشن ایشیا کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہوگا ایشین انڈر 18 بیس بال چیمپئن شپ کا، تو اس وقت سے انہوں نے پروسیس شروع کر دیا ہوگا. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے نا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں
اور فنڈ کی نہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہاکی کا ایشو چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان بیس بال فیڈریشن بڑی ڈیفینسو پوزیشن، پاکستان سپورٹس بورڈ بڑی ڈیفینسو پوزیشن پہ آیا ہوا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس وقت وہاں بھی دستاویزات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ رسیدیں دے دیں اور پیسے لے لیں. تو وہ جو ہاکی فیڈریشن ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی رسیدیں مانگ رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی جو ہے نا کوئی دستاویزات کا مسئلہ ہے. ایک ہو کیا رہا ہے شاید میرا خیال وہ بھی جو ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی طرح کی رسیدیں ہیں جو کہ دیکھیں شاید بھی اصل تو جگ ہنسائی ہو رہی ہے نا. ایک طرف تو ہم اٹھائے پھرتے ہیں محترم ارشد ندیم اس کو تو کاندھوں پہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے اور اٹھانا بھی چاہیے. اتنی عزت دی جائے کم ہے. وہ نو ڈاؤٹ ایسا پلیئر بہت کم آتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھیں ابھی اس کو بنیاد بنا کر اگر ہم آگے چلیں پاکستان سپورٹس بورڈ کر کیا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں ایتھلیٹکس فیڈریشن یہ صرف اس فیڈریشن کا ایشو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک تنازع کھڑا ہوا تھا فیڈریشن اور جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے، اور ایک اور بھی ادارہ ہے وہ ہے اولمپکس، پاکستان اولمپکس ایسوسیشن. ان کے تینوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ کی نظر نہیں آتی مختلف ایسوسیشنز کے پلیٹ فارم پہ. مثلا میں کو مثال دیتا ہوں، پچھلا جو ورلڈ کا اپنا اولمپکس ہوئی تھی، ٹوکیو اولمپکس تھی نا غالب، وہاں ٹوکیو اولمپکس تھی، وہاں پر ایک کھلاڑی گئی تھی نسیم اپنا ان کا تعلق تھا نجمہ پروین. نجمہ پاکستان کی بڑی کمال پلیئر تھی، لیکن پاکستان انہوں نے غیر ملکی ٹورز میں بھی پرفارمنس دکھائی تھی، لیکن اولمپکس میں ہمیشہ کی طرح پاکستان کے جو ایتھلیٹ جیسا ان کا حال ہوتا تھا آخری نمبر پر آئی. لیکن ہوا یہ اس کو دوسری مرتبہ بھیجا گیا اس کے لیے اولمپکس کے لیے. یہ اس کے لیے آنر ہے فار ہر سیلف آنر. تو لیکن ہوا یہ ہے کہ اولمپکس ایسوسیشن نے تو ان کو ریکمینڈ کر دیا، لیکن ایتھلیٹکس ایسوسیشن نے فیڈریشن نے ان کو کہا کہ آپ نے نہیں جانا. جو مبینہ طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات آئے تھے، تو پھر ان کو کہا کہ ظاہر ہے فیڈریشن کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے. اور تو یہی ہوا کہ جب واپسی ہوئی تو وہ کیریئر ان کا سال 2 سال 2-3 سال کا ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھی سمجھیں کہ ایتھلیٹکس ایسوسیشن تک ہی تھا، قومی چیمپئن شپ تک ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے آخری برسوں میں کھیل رہی تھیں. تو واپسی پہ انہوں نے کیریئر کا اختتام تھا ان کا کیریئر کا انہوں نے بڑا شاندار ان کا کیریئر کا اختتام ہو گیا اولمپکس کے ساتھ. تو اس وقت بھی ایسوسیشن پاکستان اولمپکس ایسوسیشن، پاکستان سپورٹس بورڈ اور پلس جو اپنا ایتھلیٹکس فیڈریشن تھی، ان کے درمیان میں جو ایک تنازع ایسا بنا کہ کھلاڑی ایک رگڑا گیا. جس پروٹوکول کے ساتھ اس کو ریٹائرمنٹ دینا چاہیے تھی اس طریقے سے ریٹائرمنٹ نہیں دی گئی. نجمہ پرین بڑا نام تھا پاکستان کی ایتھلیٹکس کا. میں نے اس کھلاڑی کو باقاعدہ ٹریک پہ دوڑتے ہوئے دیکھا ہے اور جیتتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑی ایتھلیٹس کو بڑا وہ ہوتا تھا. اس کو اگر کسی جگہ پر تھریٹ ملی تو وہ ملتان سے کبھی ضلع ملتان ڈویژن سے تعلق واسطہ تھا، مریم راتے خان کبیر والے سے تھی، صرف وہی تھریٹ بنتی تھی. لیکن بعد میں صاحب اسرا ایک ایتھلیٹ آ گئے. دیکھیں ایک کھلاڑی چلا جاتا ہے اس کے پیچھے دوسرا بیک اپ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کھلاڑی کو کیوں چھوڑنا پڑا، اس کے ساتھ یہ اسٹوری کیوں جڑ گئی کہ اسے مجبوری کے عالم میں چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو آج ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی شادی بھی ہو چکی تھی. ظاہر ہے شادی کے بعد کوئی کھلاڑی کتنا، وہ بھی خاتون کھلاڑی کتنا عرصہ کھیل سکتی ہے، اور ویسے بھی وہ فیملی کا ٹائم شاید شروع ہو گیا تھا. لیکن جو اس کے ساتھ ایک کہانیاں جڑی ہوئی تھیں اس وقت یہ بڑا تماشا بنا تھا 4 سال پہلے کہ میں 21 کی بات کر رہا ہوں. اور تو یہ بڑا تنازع کھڑا ہو گیا. تو اس وقت بھی اس کے حوالے سے کسی قسم کا وہ میٹر کو نہیں دیکھا گیا. اب یہ بھی جگ ہنسائی کا بات بن رہی ہے. دیکھیں ابھی بھائی جگ ہنسائی کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ بیس بال کے اندر پاکستان نے بہت کم عرصے کے اندر بڑی نمایاں طور کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے. اتنا ٹیلنٹ ہے. اور جس طرح خاور علی شاہ صاحب کا نام لیا آپ نے، ملتان کے اندر اس خطے کے اندر محمد جمیل کامران کا نام اگر نام نہ لیا جائے تو بیس بال کا کھیل مکمل ہی نہیں ہوتا. تو اس خطے کے اندر جمیل کامران صاحب نے اور ادھر سے جو ہے وہ خاور علی شاہ صاحب نے سرپرستی کی. تو یہ بہت کم عرصے کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے اس کا. اچھا اب ہونے والا کیا ہے جو اصل تھریٹ ہے؟ ٹھیک ہے ٹیمیں کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکتی، جانا ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، ٹرینڈ تو نہیں بننا چاہیے کہ ہم اس لیے نہیں جا پا رہے کہ جو ہے نا پاکستان سپورٹس بورڈ نے نہیں دیا. دیکھیں اس پر جو بیس بال فیڈریشن ایشیا کے جو اجلاس ہوا ہے اس میں بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیوں نہیں آ رہی پاکستان کی ٹیم.
تو اس پہ پھر جو اب فیڈریشن بیس بال فیڈریشن پاکستان کے جو اس وقت کی طرف سے ریلیز میں ایک کھلا واضح طور پہ بتایا گیا ہے، اگر نہ آئی تو پاکستان بیس بال فیڈریشن بیس بال کو پابندی کا بھی سامنا کر پڑ سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے، جیسے پاکستان کو اور بھی جیسے ریکارڈنگ میں جرمانہ ہو گیا، اتنا کمایا نہیں جتنا جرمانہ دے دیا۔ ویسے اگر یہ دیکھا جائے تو اگر اس طرح ہوتا ہے تو پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو افسران ہیں وہ ان کا یہ جرم کسی بھی طور کے اوپر قابل معافی نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ میٹر فوری طور پہ سلجھایا جانا چاہیے تھا، اور اس کے لیے ڈیٹ بھی آج ہی کی ہے، ڈیٹ بھی آج کا آخری دن ہے، اور یا جیسے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ منگل تک انہوں نے ٹائم کا یہ نہیں بتایا کہ اس ٹائم تک اگر پاکستان پہنچ جائے۔ دیکھیں یہ تھوڑی ہے کہ لاہور سے اس نے ملتان آنا ہے یا اسلام آباد جانا ہے، ٹیم نے دوسرے ملک میں جانا ہے، اور ایک پروسیس ہوتا ہے، اور غالباً ٹکٹیں وغیرہ یہ وہ تو چلیں اوکے ہو بھی جائیں گی، لیکن بات یہ ہے یہ تنازع کھڑا کیوں ہوا؟ پھر آپ یہ دیکھیں ایک ٹیم تیار ہے، اس کا جو کیمپنگ کا خرچہ سب کچھ وہ تو اب تو لاکھوں کی تو عام سی بات ہے نا۔ اچھا، اور فیڈریشن جو اپنی مدد آپ کے ساتھ چلائی جا رہی ہو اس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا تیرا کیا بنے گا کالیا، اسی طرز پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اور کھلاڑی جو پیشنیٹ تھے، جو پرعزم تھے، جو اس بڑے پرجوش تھے اس کے درمیان میں کہ ہم ایشیا جا رہے ہیں، ان کی والدین، فیملیز اور ان کے علاقے کے کھلاڑی اور بیس بال کے حلقوں میں تھا کہ اس دفعہ اس میں یقیناً ایسے پلیئرز بھی ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ کھیلنا تھا اور انٹرنیشنل ہونے کا اعزاز حاصل کرنا تھا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور ان کا کیا بنے گا؟ اچھا، پھر ایسے ماحول میں کیا پاکستان کی ٹیم اگر جاتی بھی ہے، اللہ کرے جائے، لازمی جائے، تو جو کھلاڑی ہیں ٹوٹے دل کے ساتھ جو ان کے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے، ظاہر ہے وہ اثرات تو ہوں گے نا جی، تو کیا بنے گا؟ وہ کانفیڈنس ہی نہیں رہتا جب آپ جا رہے ہیں نہیں جا رہے، اس کے بیچ کے اندر جو ہے وہ آپ کا وہ ٹیمپو اور مومنٹم جو ہے وہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ جیت کے جذبے کے ساتھ وہ گراؤنڈ کے اندر داخل ہونے والا وہ جذبہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ویسے ندیم، میں ایک چیز اور واضح کر دوں، دیکھیں اس وقت پاکستان بیس بال فیڈریشن جو پاکستان ہے، اس کا آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں ابھی پھر کہیں گے کہ شاہ فیملی اور جیسے پاکستان کی سیاست میں کچھ خاندان ہیں، اور پورے پاکستان نہیں پورے برِ صغیر میں وہاں سیاست گھومتی ہے چند شخصیات کے ارد گرد، تو یہاں پر بھی ایک میٹر ہے کہ جو خاور علی شاہ تھے ان کے ساتھ ان کا جو بیٹا تھا گروم ہوا، اور وہ کافی تجربہ کار انسان ہے، اور ان کی بیس ہے، ان کا جو فیس ہے اس نے اپنے ورکنگ کے حوالے سے بڑا ان فیڈریشن ایشیا کی ہو، ورلڈ کی ہو، اور کسی بھی لیول کی فیڈریشن ہے ان کے ساتھ ان کا بڑا انٹریکشن ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ پاورفل اتنا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو فیڈریشنز ہوتی ہیں ان کو بڑا بوسٹ ملتا ہے، ان کی جو سنسیئرٹی ہے ٹوورڈز اور ان کا جو پیشن ہے ٹوورڈز دا گیم، اور اس کے علاوہ جس کی وجہ سے انہوں نے جس طریقے سے جس انداز میں کھیل کو پروموٹ کیا ہے پاکستان میں اب ان کے والد سے لے کر اب تک، اس کی بنیاد پر یہ آپ کو چانس دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں اب ان کی کیا، یعنی کہ فیڈریشن اس وقت نی ڈاؤن لگتی ہے، اس وقت بڑی ڈیفینسو پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر بھی اور باہر بھی، اور کھلاڑیوں کے جو ہے اچھا اگر یہ بھی ہو جائے کہ جی ٹیم نہیں گئی جی ساڑھا کی قصور ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو شو کر رہے ہیں، کتنا بڑا مذاق بنتا ہے۔ ویسے ندیم بھائی آپ یہ بتائیں، آپ کا 20 سے 25 سال کا ایکسپیرینس ہے اسپورٹس جرنلزم کا، آپ نے پاکستان سپورٹس بورڈ کو کس حد تک فعال دیکھا ہے؟ یا میرا اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ میں نے آج تک اس کو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اسپورٹس پروموشن کے حوالے سے نہ تو فعال دیکھا ہے نہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے دیکھا ہے، میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے اسی طرح ہی مسائل سامنے ہیں کہ یہ ہمیشہ ٹیلنٹ کی راہ کے اندر ایک نئی سے نئی رکاوٹ کی صورت کے اندر یہ سامنے آئے ہیں۔ دیکھیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں اس حوالے سے بات کروں کہ میں نے اپنے 35-36 کیونکہ 89 میں جرنلزم میں آ گیا تھا، جو میرے طویل عرصے اس اسپورٹس کی دنیا میں گزرا ہے، میں نے تو ایسوسیشنز کی بنیادوں کو جانتا ہوں۔ اب جیسے بیس بال فیڈریشن ہے، جب آپ بھلے بعد میں ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، معلومات مل بھی جاتی ہیں، وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ مجھ سے اکبر کا زمانے کی بات کیوں کر، اس وقت تو میں پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بیس بال فیڈریشن کو میں 1988 سے جانتا ہوں۔
جب ٹیم جایا کرتی تھی میں ایسے بلکہ 85-86 سے اس لیے جانتا ہوں کہ میرا گھر بالکل ریلوے گراؤنڈ کے ساتھ تھا اور وہاں میں کبھی کبھی کرکٹرز کو دیکھتا تھا کہ ریلوے کی ٹیم کھیلنے جا رہی ہے تو جو کرکٹ ٹیم ہوتی تھی ریلوے کی ان کو انہوں نے ڈنڈے پکڑائے ہوئے ہوتے تھے اور وہی پلیئر جاتے تھے. اچھا پھر ایک طفیل گیلانی تھے, بڑا نام تھا, انہوں نے بڑے آرگنائز کیا, کرکٹ کو آرگنائز کیا. پھر انہوں نے جب ریلوے کی ٹیم جاتی تھی وہی کھلاڑی جاتے تھے جو کرکٹ میں کھیلتے تھے. بالر کو پچر بنا دیا جاتا تھا اور وکٹ کیپر کو ادھر کیچر. پہلے تو کرکٹر سے ہی جو ہے وہ بیس بال کے پلیئر لیے جاتے. پاکستان اب ملتان سے میں بات کرتا ہوں کہ ملتان سے جو پہلے 3 پلیئر انٹرنیشنل بنے, مخدوم, مظفر عالم, اختر بلو اور خرم بٹ, یہ تینوں کرکٹر بہت اچھے کرکٹر, بڑے کرکٹر تھے اور تینوں فرسٹ کلاس کرکٹر بھی ہیں. اچھا اور جو اگر دیکھا جائے محمد جمیل کامران جو ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے, وہ بندہ تو وہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ پارس, یہ میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے اپنے کارکردگی سے ثابت کیا ہے. انہوں نے تو ان کی ٹیم بنا کے ورلڈ کپ کا ان کو ٹیگ دے دیا جن کا نہ ٹانگیں ہیں نہ بازو ہے, اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ویسے اسپیشل پرسنس کی بات کر رہا ہوں جو دیکھتے تھے حسرت سے کہ یار ہم نے صرف بیٹھ جو صرف ٹی وی پہ دیکھ کے, ہاں انہوں نے ان کو گراؤنڈ کے اندر عملی طور کے اوپر جو ہے وہ پرفارم کرنے کا موقع دیا اور آرگنائز کیا, پھر وہ آ گئے. تو ان کا تو پچھلا حوالہ جو تھا وہ کرکٹ کا تھا, لیکن انہوں نے بیس بال کو بھی اسٹیبلش کر دیا اور بیس بال کے ساتھ ساتھ چلے. ایک ہوتی ہے کہ اس وقت گروپنگ بھی تو ہر دور میں رہی ہے. جیسے میں ایتھلیٹکس فیڈریشن کی بات کرتا ہوں, ایتھلیٹکس فیڈریشن کو دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ باسکٹ بال کی جو فیڈریشن ہے اس کو دیکھ لیں ایک, اور ہر طرف کہیں نہ کہیں جو سول اور عسکری جو ہیں وہ ان کے آپس میں اس پہ جنگ چل رہی ہے, معاملہ چل رہا ہے اقتدار کی. اچھا ایتھلیٹکس میں تو تھا کہ دونوں طرف جنرل تھے. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میٹر ہیں اور جو بیس بال کی بیس تھی اس کو میں نے دیکھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2000 نئی جب صدی شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے نا اکا دکا پلیئر آنے شروع ہوئے. اور میں اس وقت 97 میں جب میں نوائے وقت میں سپورٹس رپورٹنگ کیا کرتا تھا کہ پاکستان کی ایک انڈر 12 ٹیم جاپان گئی تھی. ابھی آگے ہاں یہ ابھی ایک اور ٹیم تیار ہو رہی ہے جاپان جانے کے لیے. تو اس وقت انڈر 12 ٹیم تیار ہوئی تھی, اس کا جو ٹیلنٹ تھا اس میں سے ایک پلیئر پاکستان کا کپتان بنا, سمیر زوار. ٹھیک ہے جی, آپ یہ دیکھیں کہ ایک پھر یہ تو میں نے ایک نام لے لیا نا, جو پوری لاٹ تھی وہ سرکاری جابس پر ہے. اور وہ آج کل وہ اپنے ٹریننگ کے فرائض بھی بڑے تھے, وہ اپنے ٹیلنٹ کو یوتھ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں. سمیر زوار تو آج کل امریکہ میں ہے اور بڑے عہدے پر ہیں ماشاءاللہ, 18 سکیل کے افسر بھی ہیں وہ. اور اسی طریقے سے جو بھی وہ ٹیلنٹ ہے, اگر ندیم اس کو دیکھیں نا کہ بیس تو اس کی مطلب بیس بال ہی بنی نا آج. اگر وہ بہتر فیوچر کہتے ہیں, بہتر روزگار ہے تو ٹیلنٹ تھا جو ملتان سے وہاں تک پہنچا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیس بال کی جو بیس ہے اس میں کس طریقے سے انہوں نے اٹریکٹ کیا. پیسے ویسے خود ہی اکٹھے کرتے رہ گئے ہیں, کوئی سپورٹ نہیں تھی. میرا یہی سوال تھا کہ الحاق کیسے ہوا. دیکھیں کتنی اسٹرگل ہے کہ 30 سال کی اسٹرگل, 30 اگر 1990 کیا میں 7 سے 88 کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس سے اب تک دیکھ لیں 40 آلموسٹ 38-40 سال کی تو میں اسٹرگل کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ایجوکیشن بورڈ سے 2-3 سال پہلے جا کے اس کو الحاق ملا ہے, بورڈز کی اس میں ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جہاں پر بھی ہوتا ہے پھر انہی کو بلایا جاتا ہے اور انہی سے ٹریننگ لی جاتی ہے. ایسوسیشن فیڈریشن نے ہی کوچز پر پرووائڈ کیے ہیں, انہوں نے ہی کھلاڑی دیے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اب جیسے میں ایک نام لینا چاہوں اگر آپ اجازت دیں, پرائیویٹ سیکٹر کا پنجاب گروپ آف کالجز, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب, انہوں نے بھی تعلیمی اداروں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کھیلوں کے فروغ. آپ دیکھیں 1.5-2-3 لاکھ تک بھی فیسیں ہیں انہوں نے معاف کر دیں. اچھا میں یہی آپ سے سوال تھا کہ ایسوسیشنوں کے مابین بہت سارے اختلافات ہیں بھی صحیح نظر بھی آتے ہیں اور یہ کھینچاتانی جاری بھی رہتی ہے, مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی حد تک کھیلوں کے فروغ کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی مثبت کردار ضرور ہے. اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تعلیمی اداروں کا بھی ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھاری اور لاکھوں روپے کی سیلری دیتے ہیں, ان کے گھر اس پہ چلتے ہیں, ان کے بچے اس پہ پڑھتے ہیں, پاکستان سپورٹس بورڈ کے افسران کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا کسی بھی حوالے سے کبھی کوئی کلیدی کردار یا معاونت تو بہت دور کی بات ہے, ہمیشہ ایک بیریئر کی شکل کے اندر ہی وہ سامنے آئے. جس طرح آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی ایک بیریئر ہی ہے نا. دیکھیں میں اس میں ایک بات کروں گا کہ جہاں پر بیوروکریٹ اس کو پاکستان سپورٹس بورڈ کو بیوروکریٹک انداز میں نہیں چلانا چاہیے پڑے گا, جہاں پر کھیلوں سے وابستہ لوگوں کو ہی پروموٹ کر کے لانا چاہیے.
جن کی زندگی اس میں گزری ہوئی ہے. اب سپوز اگر کوئی انضمام الحق سے کہے کہ یار آپ کے بیٹ کا جو ہے جس سے کھیلتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے, وہ کہے کہ میرے کو رنز بنوا لو, نہ پوچھو. ایسے ہی محترم ارشد ندیم سے یہ ٹیکنیکل باتیں کی جائیں, لیکن یہ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا. ہاں میں ابھی جیسے ایتھلیٹکس فیڈریشن کا ذکر کر رہا تھا, جنرل ساہی اکرم ساہی خود ایتھلیٹ رہے ہیں, اور جب وہ کیپٹن تھے اس لیول تک, اس وقت تک بھی وہ یعنی کہ فوج میں تھے, اس وقت کھیلتے رہ گئے. پھر ان کا پیشن تھا, انہوں نے نو ڈاؤٹ پاکستان کو بڑے بڑے ٹیلنٹ دیے ہیں. یہ ارشد ندیم جو ہے اس کے لیے کروڑوں روپے کی اس کی ٹریننگ پہ جو پیسے خرچ ہوئے ہیں, اگر یہ اس کے کیریئر سے فرسٹ ڈے سے لے کر اب تک اس میں ان کا بہت کردار ہے. اور جس اس ملک میں بھی ارشد ندیم گیا انہوں نے بڑا بہترین طریقے سے آرگنائز کیا, نامساعد حالات کے باوجود. وسائل ان کے پاس بھی نہیں ہیں, اور وہ ایسا انسان ہے جنرل اکرم ساہی جو اگر اس سے کسی رابطہ ہوتا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر کوئی کسی آپ کے علاقے میں کوئی ٹیلنٹ ہے مجھے بتاؤ, میں اس کو لے کے آؤں گا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہماری مراتب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میرا ان سے ذکر ہوا کہ بھی ایسے ان کا بھائی اتنا ہائٹی ہے, یہ وہ بھی بن سکتا ہے, تھروور بن سکتا ہے, اور لانگ ریسر بن سکتا ہے. انہوں نے باقاعدہ خواہش کی اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ میرا رابطہ کروائیں. اگر فیملی نہیں مانتی, میں نے کہا جب کھلاڑی لڑکی کے لیے مانی ہوئے تو اس کے لیے کیوں نہیں مانے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو دیکھوں گا کہ کیا ہے. پھر اس کے لیے وہ باقاعدہ طور پر ایک دفعہ انہوں نے کبیر والا کا وزٹ بھی کیا. وہ جا رہے تھے آگے, وہاں پر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے نیسلے, وہاں پلانٹ پہ جا رہے تھے, تو جاتے ہوئے انہوں نے ان کے گھر کا وزٹ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو لڑکے کی وہاں جاب بھی کروائی. ٹھیک, صرف اس وجہ سے کہ بھائی میں یہ ہے اس کا پیشن بندے کا. اسی طریقے سے جب بھی کہیں بھی کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ بندہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے, یہ ہے ٹیلنٹ کا. لیکن پیچھے جو ہے جب سپورٹس بورڈ ان کے سامنے, تو دیکھیں کچھ پرسنالٹیز اداروں سے بڑی ہو گئی ہیں پاکستان میں, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, سپورٹس بورڈ میں بھی آپ چلے جائیں, وہاں پر صورتحال یہ ہے, جو کھلاڑی نہیں ہیں, جو سمجھیں کہ بیوروکریٹک اس میں سے سیٹ اپ میں سے آئے ہیں, وہ ان کا چلانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, ان کے ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں پر تو یہ ہے کہ کھلاڑی کے ساتھ کھلاڑی بننا پڑے گا. اگر گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ گراؤنڈ میں ان کو بیٹھنا پڑے گا, ان کو جا کے وزٹ کرنے پڑیں گے, دیکھنا پڑے گا کہ کھلاڑی بنتا کیسے ہے, گراس روٹ لیول سے اوپر آتا کیسے ہے. تو جب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کا تو کوئی انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو اس انداز میں دیکھا جا سکے. اور یہاں پر بھی جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ سٹائل ایسا ہے کہ بس صرف اپنے عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں. اور جب بھی کوئی ٹیم جاتی ہے, ابھی اولمپکس میں دیکھ لیں, اتنا بڑا دستہ نہیں تھا جتنے زیادہ جو ہے نا افسروں کی فوج ظفر موج. کچھ تو بڑی میمز بنی اس کے حوالے سے کہ کچھ تو ایسے سرکاری اور سیاسی رہنما بھی ساتھ گئے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, وہ ایسے لگتا تھا جیسے ہنی مون ٹرپ کے اوپر گئے ہوئے ہیں. تو یہ باقیوں کا کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ہم اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھ لیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس طریقے سے اپنے ان کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کی جگ ہنسائی بھی ہوگی. ان کا پیشن ہی نہیں ہے. جن کا جو کھلاڑی, اب دیکھیں سپوز ارشد ندیم آپ سپورٹس کے کسی بھی اس کے لیے کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. جیسے ان کے علاقے میں ایک اسٹیڈیم بھی غالباً اس کے لیے بھی پروسیس ہے, میٹر ہے, چل رہا ہے اور بن بھی جائے گا. تو ارشد ندیم آپ کو مسلسل نیزہ باز دے سکتا ہے. ایسے ہی لاہور میں چلے جائیں, وہاں بھی کلچر ہے. اسلام آباد میں جہاں ٹیٹرن ٹریک ہے اس کا ہے, وہاں پر بھی جو ہے نا وہ اپنا کھلاڑی وہاں پر کام کرتے ہیں, اور جو کوچیز ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں وہ وہاں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ یہ دیکھیں, اب ہم بیس بال کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں کہ پاکستان میں کیا بیس بال کا ایک اسٹیڈیم ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. وہ جو کرکٹ کے اسٹیڈیم ہے وہی بیس بال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں ملتان میں, ابھی اگر ہم جائیں گلگشت پہ, جو ماڈل اسکول گلگشت تھا, وہ اس کو ملتان کا بلکہ اس ریجن کا اور پاکستان کا وہ اچھا شاید غالباً ایک اسلام آباد میں اس طرح کا کوئی اسٹیڈیم ہے, لیکن ملتان میں اسی ماڈل اسکول گلگشت جو سابق وزیر کھیل معین ریاض قریشی کے بالکل گھر کے سامنے, اور آج کل وہاں بھلے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور بڑی شاندار ہو رہی ہیں, ایک این جی او سیکٹر کے حوالے سے بھی, اور پیچھے سادرن کرکٹ ایسوسیشن کا ایک اچھا تحفہ چلے, ایک اچھا گراؤنڈ جو ہے وہ اسپیشلی گرلز کرکٹ کے حوالے سے بھی اچھا گراؤنڈ. اس کا کیا تھا, وہ پنجاب سپورٹس بورڈ کے 8-10 کروڑ جو لگے تھے, وہ اس کو باسکٹ بال کورٹ کے لیے بنایا گیا تھا. اس کے نام سے موسوم ایک پروجیکٹ تھا, اس کے لیے کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو پھر بعد میں فلائی اوور اپنے یہ جو بنے میٹرو پہ بنا, اس میں وہاں پر گجری بجری کچرا اور یہ وہ وہاں ڈھیر پڑے ہوئے تھے.
ایسے حالات میں جو ہے نا اس کی بربادی ہو گئی. اس کو بیس بال کا اسٹیڈیم بنانے کے لیے مکمل طور پہ پلان تیار ہو چکا تھا, اور اس میں سپورٹ کون کر رہا تھا؟ ڈسٹرکٹ سپورٹس انتظامیہ, ڈویژنل سپورٹس انتظامیہ اس وقت کی. اور اس کو باقاعدہ طور اور بیس بال فیڈریشن ایسوسیشن کے درمیان میں معاہدہ ہونے والا تھا کہ یہ ہوگا, ہم اس کو چلائیں گے, اس کی وہ کریں گے. اور اس معاہدے کے یعنی کہ سمجھیں کہ پائپ لائن میں تھا کہ پتہ چلا کہ جی وہ وہاں پر فلائی اوور اپنا میٹرو شروع ہو گیا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدرن پنجاب کرکٹ ایسوسیشن مختلف جگہوں پہ اگر وہ بیچ میں نہ ہوتی تو یہ آج بھی وہاں پر کچرا بجری یہ وہ ہوتا تھا. لیکن اگر ظاہر ہے جو لوگ اس وقت اس کے بعد 8-10 سال کا گیپ آ گیا جس میں معاہدے کی میں بات کرنے میں نے کی ہے, اس میں 8-10 سال گزر گیا, کافی لمبا ٹائم گزر گیا, خاص کر کورونا والا. ہاں یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں وہاں کرکٹ بھی ہو رہی ہے, وہاں پر فٹ بال بھی ہو رہی ہے, کراٹے بھی ہو رہی ہے, بھلے اچھی خاصی فیس لے کے ہو رہی ہے. وہاں اندر جاگنگ ٹریک بھی بنایا ہے, سب کچھ ہے. بہرحال کھیل کا میدان کھیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیس بال کا پہلا ایک گراؤنڈ بن سکتا تھا, اس کے لیے ساری تیاریاں مکمل تھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس کے باوجود ٹیلنٹ بھی تلاش ہو رہا ہے اور اس کو گروم بھی کیا جا رہا ہے, اس کو کلر دینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن کیا ہے, اس ٹور میں جن لوگوں نے ڈیبیو کرنا ہے انشاءاللہ ٹیم جائے گی, تو جن کھلاڑیوں نے ڈیبیو کرنا ہے وہ تو ڈیبیو سے رہ گئے, اور جتنا خرچہ ہو گیا وہ رہ گیا. پھر یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت جتنے بھی فنڈز خرچ ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا. دیکھیں ایک اس کے ساتھ ہم پروگرام کا وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت کسی سے کچھ نہیں لیا, ٹھیک ہے, اپنی خداداد صلاحیتوں اور دیگر سپانسرشپ کے ساتھ انہوں نے اپنے اس مقام تک پہنچے ہیں. اب پاکستان سپورٹس بورڈ نے صرف اجازت نامہ دینا ہے. آپ ان کی بیوروکریسی کی ہٹ درمی اور ان کی بادشاہت دیکھیں کہ انہوں نے صرف اجازت نامہ دینا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اس کے باوجود وہ اتنی بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں پاکستان ٹیلنٹ کے اندر. آپ نے ایک سائڈ کے اوپر ارشد ندیم کی اس کامیابی کے اوپر تو پنجاب حکومت نے اسپیشلی, اور پھر وفاقی کیونکہ جو ہے وہ مطلب ایک ہی حکومت ہے, ہاں مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم, جی کہ آپ نے اس کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. جبکہ اسی طرح کا ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ دوسرا ٹیلنٹ ہے جس کے اندر ارشد ندیم سے بھی زیادہ صلاحیتیں ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کو پروموٹ کریں. تو آپ نے انہیں پاؤں کے نیچے روندا ہوا ہے. تو یہ دوہری پالیسی ہے. ہمیں اگر دیکھیں ارشد ندیم بھی اگر اس مقام تک پہنچا ہے تو اولمپکس میں جانے تک دیکھیں نا, باقی 7 پلیئر اور ٹیم کا دستہ بھی تو ساتھ گیا تھا نا, اس کے اندر صرف ارشد ندیم ایک ٹیلنٹ جو ہے وہ میڈل لے کے آیا. تو ہمارا یہ ہے کہ آج آخری دن ہے, ان کو ہر حوالے سے NOC اجازت نامہ دیا جائے. ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بیوروکریسی ہے, جو پاکستان سپورٹس بورڈ کے افسران جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں, جو جگ ہسائی کا باعث بن رہے ہیں, ان کے خلاف کسی نہ قسم کی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے لوگوں کو احساس ہو اور انہیں پتہ لگے کہ جناب کے بھی کس طرح رکاوٹ نہیں بننا اور ان کے لیے کس طرح کشادہ اور راہ ہموار کرنی ہے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اگلے وی لاگ تک کے لیے مجھے اور ندیم کیسر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.